تمام خودی سے بیگانہ، تمام عارفوں میں خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میرے واعظ نے، کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ، طلسم بے خبری کافری و دیداری، حدیث شیخ و برہمن فصوف افسانہ، نصیب خطہ کو ہو یارب وہ بندائے درویش، کہ جس کے فقر میں انداز ہو کلیمانہ، چھپے رہیں گے زمانہ کی آنکھ سے کب تک، گہر ہے آب ولر کے تمام یقدانہ، تمام عارفوں میں خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ۔ میں نے اپنی اصلاحی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس میں نے ذکر کیا تھا خواہش نفس کا شکار شخصیات کا، اور میں نے کہا کہ بت پرستی کے ظاہری بت تو پاش پاش ہو سکتے ہیں، مگر جو خواہشات کا بت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا جب تک آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک آپ میں احساس نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ یہ بت پاش پاش نہیں کر سکتے، اور یہ بت ہیں ایسے ہیں کہ جو آپ کو جہنم تک لے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی سرکار کی زبان سے فرماتے ہیں کہ جہنم کو خواہشات نفس سے نام کیا گیا، یعنی جتنی بھی خواہشات نفس کی شخصیات ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، یہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر ہم حق اور سچ کا پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں تو جتنی بھی حق پہ چلنے والی شخصیات ہیں وہ با کردار ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی ذاتی خواہشات کو اسلام کے اوپر غالب نہیں آنے دیتی، بلکہ وہ آئین اسلام کے مطابق اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے جتنے بھی تمام ممنوع چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان سے وہ پرے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، اور یوں ان میں عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھتا ہے، اور وہ لوگ اس کا نام کیا کائنات کی تصویر کے لیے نکلتے ہیں، جیسا کہ ثابت سود، اہل بیت اور صوفیانہ، اور جتنے بھی خواہش نفس کا شکار ہیں، چاہے اس میں فرعون آ جاتا ہے وہ بھی خواہش نفس کا آ جاتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو باطل ہیں وہ خواہشات نفس کا شکار ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، آدھا سچ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یوں ٹونگ لیتے ہیں، حرام چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ کچھ تو منافقین کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ تو
حق کی بات کرتے ہیں اور حقیقت میں شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، جیسا کہ یزید اس کی وضع مثال ہے، اس طرح مختلف قسم کے. اور جو خود کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ میرے ہی فیصلے صادر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، ایسے لوگ فرعون ہوتے ہیں. وہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی پیدا کیا ہوا ہے، ہر یزید کے لیے حسین بھی پیدا کیا ہوا ہے. تو یہی خواہشات نفس کا اس شعر میں علامہ اقبال ذکر فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، عارف کا مقام یہ ہے کہ عارف کو جو نا خدا کو مشاہدے کی نظر سے دیکھتا ہے، خدا کو مشاہدے کی آنکھ سے دیکھنا عارفوں کا کام ہوتا ہے، عارف باللہ. اور آج کے ظاہری عارف جیسے صوفی ہے، اس طرح جعلی صوفی، اس طرح عارف ہے. تو یہ عارف کا لفظ استعمال کر کے علامہ اقبال نے ادھر طنز کیا ہے کہ چاہے بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تک رسائی پہنچ گئی ہے، یا عام لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچیں، سبھی خواہشات نفس کا شکار ہیں. تو مجھے یہ بتائے کہ یہ جو مساجد میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خواہش نفس کا انہوں نے وہ نشہ کیا ہوا ہے. نشے بھی دو طرح کے ہیں، ایک منشیات کے استعمال سے انسان اپنی ہستی مٹا بیٹھتا ہے اور اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا حرکات و سکنات کر رہا ہے، اور معاشرہ آبزرو کرتا ہے کہ یہ شخصیت اپنے آپ میں نہیں ہے بلکہ کسی چیز کے تاثرات میں ہے، اور یہ شخصیت میں سیلف کنٹرول بھی نہیں ہے، لہٰذا اسی لیے یہ ممنوع چیزوں کی طرف رغبت اختیار کریں. اسی طرح خواہش نفس کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حرکات و سکنات دیکھ کے جیسے علامہ اقبال نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے یا میخانہ خانہ، جیسے ایک نشہ کرنے والا شخصیت اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اسی طرح خواہش نفس کا نشہ کرنے کی وجہ سے جو یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں گل کے فویس چادر زارہ. تو شیخ حرم نے بھی خواہش نفس کا نشہ کر لیا، خواہشات نفس کی پرستش شروع کر دی اور حق کا اس کو دبا لیا. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، اس کو چھپانا شروع کر دیا. تو آج عالم اسلام کی تباہیاں آپ کے سامنے ہیں. تو یہی چیز علامہ اقبال ذکر کر رہے ہیں کہ شیخ حرم ہو جائے یا عارف باللہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ، اور صوفیہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہ قلب و نظر کی میں جو گندگی ہیں ان کو دور کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں خدا کے قریب تر کرتے ہیں. مگر جب عارف باللہ، صوفیہ اور جو دین کے بڑے بڑے مبلغ خود کو سمجھتے ہیں وہی خواہشات نفس کا شکار ہو جائیں گے اور لوگوں کو پرمٹ دے دیں گے بد کرداریوں کے، جھوٹ بولنے کے، منافقت کے، رایہ کاری کے اور شیطانی اوصاف کا لبادہ ہونے کے، تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں. یہی چیز میں اکثر اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں تو آپ بندہ رحمان ہے یا بندہ شیطان ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ کے دل چڑیوں کی طرح نام ہے، حکمت و دنائی اللہ تعالیٰ دے گا، اور مومن کی فراست کو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو لہٰذا آپ تو چلتے پھرتے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو دیکھ کے دوسرے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ منافقت کا شکار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، برے انسان ہیں، فحاشی میں مبتلا ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں، ظالم لوگوں کو پرمٹ دیتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، ظلم کے، اور معاشرے میں انسانیت کی تبدیل کرتے ہیں، تو یقیناً آپ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے انسانیت کو میوز کر رہے ہیں، معاشرے کا امن تباہ کر رہے ہیں، معاشرے میں تشدد، معاشرے میں معاشرے کا امن خراب کر رہے ہیں، تشدد کو پروان چڑھا رہے ہیں، معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ شیطانی اوصاف کو پھیلا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ نے خود آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس کے ترجمان ہیں، یا رحمان کے ترجمان ہیں یا آپ شیطان کے ترجمان بنتے ہوئے شیطانیت کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو پھر ایسے شخصیات کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا جو شیطانیت کو پروان چڑھانے والے ہیں. یہ راز ہم سے چھپایا میر واز نے کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ. عیسائیوں میں رہبانیت کا تصور تھا اور وہ لوگوں پہ جارہ دری قائم کرتے تھے. دیکھو جی ہم نے 40 سال کا گوشہ نشینی اختیار کی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے 60 سال کی گوشہ نشینی اختیار کی ہے، اور اتنے سال وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیے ہم نے کتنی مشقتیں اللہ کے لیے برداشت کی ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا وہ جس طرح کے بھی غلط ملط احکامات دیتے لوگ ان کو مانتے. ایک طرف یورپ میں راہبہ کا تصور ہے کہ کوئی، اب یہ راہبہ کا تصور ان کا اگرچہ من کرتا ہے، اسلام ہمارا شادی کی اجازت ہے، مگر انہوں نے راہبہ کا تصور پیدا کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، تو لہٰذا راہبہ کا تصور لے آئے کہ اور شادی نہیں کرے گی اور وہ خدمت کرے گی
معاشرے کے لیے غریبوں کی یا جو بھی ان کا تصور ہے، مگر ایک طرف انہوں نے کلب کھول دیے، یعنی ایک طرف بڑے اچھائی چیز کی طرف دیکھنے کی طرف جانا، دوسری طرف بد کرداریوں کو بڑے پرمر دے دینا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی آج بہت سارے ایسے مبلغین دین ہیں جو جیسے علامہ اقبال عکاسی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ میخانہ خانہ، تمام جتنے بھی مبلغین ہیں انہوں نے عشق پینے کی بجائے اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہیں، خود کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے، اور اوپر سے یہ تو ان کی خام خیالی ہے ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے پیغام کو بدل دیا، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی اسی طرح ہی مانو، نہیں تو وہ لوگوں کو پرمٹ جاری کر رہے ہیں، کسی کو وہ کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں، کسی کی قتل و غارت کے فرمانے جاری کر رہے ہیں، کسی کو کچھ اتنی انتہا پسندی میر واز میں آ چکی ہوئی ہے، تو لہٰذا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، تو یہ چیز علامہ اقبال ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کردار کی خوبصورتی تمہارے پاس ہوگی تو تم پیے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا وضاحت، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کی نیت اچھی ہے، جو اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ یہی چیز علامہ صاحب نے ادھر بیان کر رہے ہیں کہ چراغ حرم کہ خود حرم ہے، چراغ حرم کا پروانہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے، ایک قدم ایک ہاتھ آؤ گے میں تمہاری طرف دو ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ صوفیہ کا مقام ہے جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے، تو جیسے بچہ ہے اس کو چلنا نہیں آتا، کیسے اس کے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، وہ گرتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی گرتے پڑتے میرے تک پہنچو کسی نہ کسی طریقے سے، مگر اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، تربیتیں کرو اور خواہش نفس کے بت پالے ہوئے ختم کرو، تو اللہ عام لوگوں کو بھی اپنی تک پہنچنے کے لیے مختلف اسباب فراہم کرتا ہے، مگر جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ تو میش پی لیتے ہیں اور ہر وقت اس جذب و مستی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہی چیز علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر رب نہیں مل سکتا، یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ صوفیہ کے متعلق یہ الزامات لگانا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ہی پوجو، ہمارے مطابق چلو گے تو تمہیں رب ملے گا، یہ نہیں ہے۔ صوفیہ قلب و نظر کی اصلاح کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ انہیں آتے ہیں وہ ان سے ذاتی فائدے نہیں لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے ذاتی فائدہ نہیں لیا تھا، کسی سے ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ آپ طریقے براق اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی سے سرکار نے اپنا لیے ذاتی فائدہ لیا ہو۔ اسی طرح صوفیہ اعظام بھی کسی سے ذاتی فائدہ نہیں لیتے، بلکہ وہ قلب و نظر کی اصلاح کرتے ہیں، وہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اور جتنی بھی بیمار شخصیات ہیں وہ سب نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کون کس طرح کی گمراہیوں میں، بدعقائد میں، اس کا نام کیا ہے، خستہ حالیوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پرے لوگ ہیں، ان کو پھر صوفیہ ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا درجہ حاصل کر لیں۔ اور اس کے علاوہ صوفیہ کو کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے اپنی پرستش کروائیں، کسی سے اپنے ذاتی فائدے لیں، بلکہ ان کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں تاکہ معاشرے میں جتنی بھی شیطانی اوصاف ہیں وہ پروان نہ چڑھیں۔ طلسم بے خبری کافر و دینداری، حدیث شیخ و برم فسوں افسانہ، یہ علامہ صاحب نے ادھر بھی تنقید کی ہے جو مبلغین ہیں کہ طلسم بے خبری، اب بے خبری کا نتیجہ جتنے بھی کافر ہیں یا دیندار لوگ ہیں وہ بے خبریت میں ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے ہی مقامات کا نہیں پتہ۔ جیسے علامہ صاحب نے ہر بے تنقید بنایا، یہ میخ خانہ ہے وہ خواہش نفس کا شکار ہے، تو اب بے خبری بھی بڑھے گی، جب خواہش نفس کا شکار ہو جائیں گے تو خدا اپنی بارگاہ سے رونا درگاہ کر دے گا۔ تو یہی اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ شیخ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں یا جو جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، انہوں نے افسانے تراشنے شروع کر دیے۔ یہ ان کے افسانے تراشنا حقیقت میں خدا سے دوری کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر کر دیے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اگر اسی کے مطابق چلا جائے تو وہی تعلیمات انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ مگر اب تو افسانے تراشے جا رہے ہیں، کوئی مختلف قسم کے، اب اسلام میں ہی دیکھ لیں کتنے زیادہ اس کا نام کیا فرقے بن چکے ہوئے ہیں۔
اور افسانے تراشے جا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ سے خود بھی دور ہے، دوسروں کو بھی دور کیا جا رہا ہے. اور نصیب خطہ یارب ہو وہ بندہ درویش کے جس کے فقر میں انداز ہو کلیمانہ انداز. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے بد قائد سے، فرعون کے من چاہے نظریات سے، من گھٹ مفروضوں سے، ایک طرف وہ لوگوں کو غلط قسم کے نظریات دیتا، دوسری طرف ان کو قتل کے پروانے جاری کرتا، اور لوگوں کو یوں وہ ذہنی طور پہ اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے دور کر رہا تھا. تو فرعون کو تباہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کے لے آئے. تو یہی فرما رہی ہے، کشمیر کے والے سے مخصوص کی گئی ہے. علامہ اقبال نے یہ نظم میں یہ بتانا بھول گیا. تو لہٰذا وہی فرما رہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اب وہ مرد درویش ملے جس کے انداز کلیمانہ ہو. وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. علامہ اقبال کا یہ ہے کہ ان کا مقام اس قدر ہے بڑا ہے، وہ اس قدر بڑے بڑے سخت الفاظ بول جاتے ہیں جو عام بندہ نہیں بول سکتا، ورنہ لوگ نعوذ باللہ اس کے خلاف پتہ نہیں کیا حکم صادر کر رہے ہیں. تو یہی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کلیم موسیٰ قوم کے لیے لعنت بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی بجائے لعنت بن جاتا ہے، جو لوگوں کو قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. اگر وہ قوت کے جو وقت کے یزیدی اور فرعونی ایسی اللہ کا بندہ جو وقت کی فرعونی کے زیر سے چڑھا جائے، وہ قوم کے لیے لعنت بن جاتا ہے، زحمت بن جاتا ہے. اس طرح کا الفاظ بھی علامہ اقبال نے استعمال کیے ہیں. تو یہی چیز ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلے تو جتنے منافق ہیں وہ بھی خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ فارغ ہو جاتی ہیں، ان کی وہ معاشرے میں تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. جس طرح اناڑی ایک شخص کو گاڑی چلانی نہیں آتی، وہ سرسری طور پہ جائزہ لے کے وہ کہتا ہے میں بڑا چیمپئن ہو گیا ہوں، تو وہ پتہ نہیں کتنے حادثات کرا دیتے. اسی طرح منافق جو ہوتا ہے اسے تعلیمات اسلامی کے اصل حقائق کا نہیں پتہ ہوتا، اسلام کی گہرائی کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے یہ جو اسلام کے ہیروز ہیں ان کی چیزیں ان میں اترنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی تربیت نہ کروانے کی وجہ سے اور کردار میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوم کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. تو جیسے یزید نے ہی اس امت مسلمان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا، منافقین کا سردار، ان کو اس کا نام کیا ہے، اپنے زیر سایہ تمام منافقین کو کرنے والا، کافروں کو کرنے والا، اب اس نے جو امت مسلمان کی تباہی کا باعث بنا وہ بھی آپ کے ساتھ. تو یہی انداز کلیمانہ کہتے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی شخصیت اٹھے اور وہ کشمیر کی کو ان کی آزادی دلا دے. اور یہی نہیں ہے، اس کی باتوں سے اس قدر گہریوں چھپے رہیں گے زمانہ کی آنکھ سے کب تک، گہر ہے آب ویلر کے تمام یکدانہ. کہ یہی فرما رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، کوئی ہو سکتا ہے بندہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا مرد درویش اور ان میں ایسی تڑپ پیدا کر دے کشمیری قوم میں کہ وہ بھی آزاد ہو جائے. اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے روح پھونکی پاکستان مان گیا، خالی ہاتھ ہم نے پاکستان لے لیا، مگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. ابھی یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت تو پاکستان بھی نہیں بنا تھا جب یہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا. آج بھی علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ دل بینا بھی کا خدا سے طلب، دل کا نور آنکھ کا نور نہیں ہے. علامہ صاحب نے دل کی گہرائیوں سے جو کلام لکھے ہیں آج بھی صحیح ثابت ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے، اسلام کی حقائق سے پرے ہونے کی وجہ سے، کردار کی خوبصورتی ختم ہونے کی وجہ سے پاکستانی قوم کی تربیت کوئی نہ کر سکا، اور وہ منزل سے ہم ہٹ چکے جس کے لیے پاکستان بنایا تھا. اور یہی نہیں ہے، کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس حال تک پہنچ گیا کہ اس کا نظام نہیں چلتا، کوئی اچھا سیاستدان پاکستان کو نہیں مل رہا. ایسے میں کوئی بھی بد کردار، خیالی پلاؤ پکانے والا، جھوٹا منافق یوٹن جو ہے وہ دعوے کرتا ہے اور پاکستان میں آگ لگا دیتا ہے اور ہر درمی کا شکار. یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں دو بھائیوں میں لڑائی ہو تو تیسری شخصیت کود پڑے اور وہ گئے ایک سے ہمدردی دلا کے تو قتل و غارت کروا دے، بعد میں گھر میں جا کے بہت افسوس ہوا جناب تمہارا یہ قتل کا واقعہ جو ہو گیا یہ فلانی. تو اس نے تو ابھی جو جتنے بھی آگ لگائی اس کا افسوس بھی نہیں کیا اور خود کو چیمپئن سمجھنے والی شخصیت، منافقت میں اعلیٰ، اسلام کے تمام احکامات کے خلاف اس کا کردار کہ جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، ریا کاری کرنا،
اور یہی نہیں ہے حکمت الدنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. آج تک علامہ اقبال کے پیغام جو لکھے ہوئے ہیں وہ صحیح معنوں میں صحیح ثابت ہو رہے ہیں اور کوئی بھی چیز غلط ثابت نہیں ہو. جیسے کشمیر کے حوالے سے ابھی تک کشمیر کا مسئلہ بھی اٹکا ہوا ہے. اب تو پاکستان بھی خیر جو مختلف کیسز میں نظر آ رہا ہے, تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی نظر نہیں ہے. تو جن کے کردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت الدنائی دیتا ہے, اور جس میں حکمت الدنائی نہیں ہوتی تو وہ لازمی شیطانی کتوں کا کار ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ سچا ثابت ہو, مگر ایسا نہیں ہوتا. حقائق بتا دیتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو مسلمان انتخاب پسند نہیں ہوتے. قائد اعظم علامہ اقبال میں ذرا سا بھی تھوڑا سا حقائق سے پرے دیکھنے والے ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اتنے پرامن طریقے سے ہم نے پاکستان لیا, مگر ہر جگہ امن نہیں کھیلا جاتا, کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا پڑتا ہے. تو لہٰذا پاکستان مان گیا. اب اچھے حکمران نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نہیں مان رہا, پاکستان چل نہیں رہا, بلکہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا کرپشن سے, اختیارات کے غلط استعمال سے. تمام سیاستدانوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا, قومی خزانے کو لوٹا, اور جو بھی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کس کی کیا کرتوتیں ہیں, کہ کس کے حکمران نے کیا کیا لانتے اٹھائی ہیں. اسی طرح کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ جذبہ حریت, وہ امنگیں, وہ تڑپیں ہی ختم ہو گئی. یہی نہیں ہے, بھارت سے کئی پاکستان مارز وجود میں آ سکتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کردار ختم ہو جاتے ہیں. جب کردار زندہ تھے پاکستان مان گیا, قربانی کا جذبہ تھا, اپنا تن مان دان سب کو پاکستان کے لٹانے کے لیے جذبہ تھا, پاکستان مان گیا. آج دنیا سے لوگ لگائیں, جب دنیا سے لوگ لگائیں گے تو سرکار کی چیز ہے, جب دنیا سے لوگ لگائیں گے تو مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے, اگر ان کی زیادہ بھی ہوگی, کیونکہ انہوں نے دنیا کی خواہشات کی طرف رغبت اختیار کری. ہر کسی کو یہ کہ میں زیادہ جی لوں, مگر ہر ایک نے ایک دفعہ ہی مرنا. مگر آج بھی دیکھا جائے تو کیا لوگ حادثات میں کا شکار ہو کے نہیں مار رہے, دل کی بیماریوں سے انسرٹن موت ہو رہی ہے, یا ویسے کوئی لاعلاج مرضوں سے مار رہا ہے. تو جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ تو اسی وقت کے ساتھ نہیں مرنا ہے. مگر مرد مومن کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے نہیں جاتا, اور ہر وقت ڈرتا ہے کہ اس نے خدا کے سامنے جوابدہ ہونا ہے, کیونکہ اس کی زندگی لمحاتی ہے, اور جتنا پیریڈ اللہ نے لکھا ہے وہ گزر جانا ہے. اور اصل زندگی تو نہ آنے والی ہے نا, وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی. اس لیے مرد مومن کبھی بھی اللہ کے خلاف لانے بغاوت نہیں کرتا, نہ وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ منافقت کرتا ہے, نہ رائے کاری کرتا ہے, نہ یو ٹرن لیتا ہے, نہ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے, نہ وہ معاشرے کا امن تباہ کرتا ہے, بلکہ وہ معاشرے کے لیے ثانیہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اپنی بساط کے مطابق معاشرے میں اصلاح کے والے سے کام کر رہا ہوتا ہے, معاشرے کی تنگ دستی افراد کی تنگ دستی دور کرنے کے والے سے کام کر رہا ہوتا ہے, یا معاشرے میں جو گھٹن ڈپریشن یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی بھی وہ خیالی پلاؤ اس میں نہیں ہوتے, حکومت و دنائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو بھارت سے کئی پاکستان مارچ میں ابھی دیکھا جائے تو جتنے بھی اب انڈیا کے ہیروز تھے, سلمان خان انڈیا کے مندروں میں جاتا تھا جناب پوجا پاٹ کرنے کے لیے یا رسمیت ان کو خوش کرنے کے لیے. پھر شاہ رخ خان نے ہندو عورت سے شادی کر کے مندر گھر میں بنا لیا. پھر اسی طرح عامر خان دیکھا جائے تو اس نے بھی گھر میں اس کے جو بھی ہے وہ اس کی اکثر انسٹاگرام پہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو وہ فوٹیج دیکھنے میں مل جاتی ہے جہاں پہ وہ جناب ہندوانہ رسم و رواج کا تصور کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح ابھی یہ سارا خان جو ہے سیف علی خان کی بیٹی, وہ کبھی مندروں میں کبھی کچھ اور بھٹکی ہوئی, اور کس طرح اس کی ذہنی سطح اور کس طرح ولگیرٹی پائی جاتی ہے. موسٹ ولگر ایکٹریس, تمام بہت زیادہ ولگر ایکٹریسز ہے, سابقہ جتنی بھی ایکٹریس ہیں اس سے زیادہ اس نے جو حد ہی ختم کر دیا. حالانکہ ہوتا ہے نا بندہ پیسے نہیں ہے تو چلو تھوڑا سا انسان خراب نہ بھی ہو تو تھوڑا سا کیا ہے جی چلو پیسے کمانے ہیں تو مجبوری کے تحت کوئی سین اس طرح کا ڈلیور ہو گیا تو ایک علیحدہ بات ہے. مگر کیا ہے پیسے بھی اس فیملی کے پاس بہت ہیں تو کیا ہے, اور ولگیرٹی میں اس قدر آگے. اور یہ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ولگیرٹی کے لیے آپ اپنا کردار ختم کر دو, میں کہتا ہوں کسی انسان کو برقرار رکھنی چاہیے. جس طرح کے بھی حالات ہوں, چاہے انسان بھوک سے مر جائے مگر ولگر نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ایکٹریسز کو ولگیرٹی میں ہی اپنے آپ کو پروموٹ کرواتی ہیں. تو لہٰذا اب کیا ہوا, جب ان کے ہندوتوا نظریہ بہت زیادہ بڑا تو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سٹار ہیں, چاپلوسی کر رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ اتنے ہر درمی میں بڑھ گئے ہندو کہ انہوں نے ان کا جو عام سی کسی کے ساتھ انہوں نے کسی نے مار پیٹ کی ہے, اب وہ شخصیت مجھے یاد نہیں آ رہی, اس کی حمایت میں انہوں نے ٹویٹ داغ دیے, ٹویٹ کر دیے, اور ان کا جو ان کو ہندوتوا نظریے والوں نے ان کی بینڈ بجائی. ایون انتہا پسند ہندو
حکومت نے، ہندوتوا نظریے کی حامل حکومت نے، جس کے پاس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر نظریات بنا کے نا، جیسے ہندوتوا کا نظریہ بنا کے قتل و غارت کا سما پیدا کر کے وہ اپنے ہی مخصوص طبقے کو نوازتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم رہے. تو کبھی وہ آگ جلائیں گے، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی احمد آباد کا واقعہ، کوئی اس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہوتے ہیں. کبھی ٹرین میں آتش زدگی کا واقعات اور پاکستان سے منسوخ کرنا، اس طرح مختلف چیزیں. تو ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے خود ساختہ نظریات بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا. تو اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے جو سمجھتے تھے ہم بڑے سپر سٹار بن چکے ہوئے ہیں، تو ہماری بات کیا ہے کہ ایون شاہ رخ خان کو انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی یہ تو نگل، اس ملک میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہی جو سلمان خان، شاہ رخ خان جو اپنے ایک فیم چکر میں تھے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، ہم بڑے، وہ کہتا تھا میں بڑا ہیرو ہوں، وہ کہتا میں بڑا ہیرو ہوں، اور کنگ آف آل اس کے سامنے وہ کتنے بڑے ہیں وہ علیحدہ سی بات ہے، میں اس کو ابھی برداشت نہیں کرنا چاہ رہا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کو اس کا دماغ سیٹ ہو گیا، اب وہ خاموشی کے ساتھ بے بسی کی زندگی رہا. اگرچہ ان میں بغاوت پائی جاتی ہے، ان کے نظریات کے جو ہندوتوا ہیں یا جو بھی ہے ہو گیا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں انہوں نے حمایتیں کی تھی، اس کے تاثرات کتنے کا نکلے ہیں. یہی چیز کا اقبال ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی جڑاوالا کا واقعہ پیش آ گیا، خود ساختہ، اس کے واقعے کے مطلب میں تفصیل سے پھر کبھی بیان کروں گا. تو یہ بھی کہ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور خود کو اسلام کا داعی ثابت کرنے کے لیے عجیب قانون کو ہاتھ میں لے کے وہ بتا دیا کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے جو ہندوؤں والے نظریے والے کر رہے ہیں اور جو پاکستان میں بھی ہے. نعوذ باللہ، اگرچہ پاکستان کی ریاست اس کو سپورٹ نہیں کرتی، وہاں پہ تو ان کی ریاست سپورٹ کر رہی ہے نا. جو بھی ایک ادھر سین ہوا ہے ادھر تو انڈیا فل سپورٹ کر رہی ہے، ان کی حکومتیں، ان کی ہائی کورٹ فل سپورٹ کرتی ہیں اس طرح کی انتخاب پسندی کو جو چھوٹی اقلیتوں کے ساتھ جو ہوتی ہے. تو لہٰذا یہی چیز اقبال نے کم عقلی اور کو کوڈ کیا ہے کہ کردار کی خوبصورتی نہیں جاتی، پھر نظریات رہ جاتے ہیں. انسان خود کو ثابت کرنے کے لیے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے اور وہ دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی نظریات کے تحت، جیسے فرقہ واریت والے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی کسی بھی حوالے سے اپنی علیحدہ سے کوئی مخصوص رائے قائم کر کے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. مگر اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک کردار کی خوبصورتی نہیں، جتنے مرضی تمہارے بڑے دعوے اور نظریات ہو جائیں گے، تم معاشرے کی تباہی کا باعث بنو گے. یہ چیز علامہ اقبال فرما رہے تھے. میں صبح ہی میرے دل میں یاد رکھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب دیکھیے اب دین کے دائی ہی اگر غلط ہوں گے تو قوم کی اصلاح کون کرے گا. اب مجھے صبح ہی خیال گزرا تھا کہ صوفی گناہ کیوں نہیں کرتے. صوفی جس احساس کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا، صوفی کے سامنے خدا ہوتا ہے، تو وہ خدا کے سامنے کیسے گناہ کرتا ہے. صوفی کو خدا نظر آتا ہے دل کی آنکھ سے. جیسے کیمرے کی آنکھ لگی ہو تو بڑے لوگ کرمنل جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ذرا سی غلط حرکت کی تو ہماری حرکت کوڑ ہو جائے گی. واٹ از یہ شخص اتنی اسٹوپڈ ہے یا یہ شخص نے یہ کیا کر دیا. اس طرح انسان کی آنکھ بھی، اس کا نام کیا ہے، 576 غالباً میگا پکسل کا کیمرہ ہے، میگا پکسل کی آنکھ ہے انسان. یہ بھی آبزرو کر رہی ہوتی ہے. پلس انسان کی مینٹل کیپیسٹی کہ اس پہ بھی ذہنی طور پہ وہ جو چیزیں ملتی ہیں فرشتوں کی صورت میں، یہ شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈال ہوتا ہے. بعض کا شیطان کا وسوسہ بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے یہ اس طرح کا. اور واقعی بات کا انویسٹیگیٹ ہو کیا ہے، فرشتے تو چولی نہیں کھاتے کسی کے متعلق، یا بعض کا فرشتے بھی کسی کے متعلق بتا دیتے ہیں. کوئی سازش کر رہا ہو اللہ کے بندوں کے خلاف تو بتا دیتا ہے، فرشتے بتا دیتے ہیں، بات چپکے سے دل میں بتا دیتے ہیں. تو دل کے ذریعے، دل کی آنکھ سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ بات ہے اللہ کے ذریعے. اور یہ ڈسٹنکشن کرنا، یہ فرق واضح کرنا کہ یہ بات فرشتے کی طرف سے دل میں آئی ہے یا شیطان کی طرف، یہی لگا سی بات. اب جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں پولیس کی طرف سے، جو قتل و غارت کی واردات ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے ہوتی ہیں، اگر پولیس صحیح معنوں میں اگر انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو اس طرح ان کو کلو ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، دوسرا باتیں دل میں اتری ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، پھر ان کو کلو ملتا ہے کیس ہو. تو لہٰذا صوفی کے قریب خدا بہت قریب ہوتا ہے، تو اس لیے وہ گناہ سے قاصر رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی احساس کے ساتھ
خدا کو اپنے قریب محسوس کیا، جس سے جیسے حضرت ابراہیم نے محسوس کیا تھا، انہوں نے بھی خدا کو محسوس کر لیا، تو انہوں نے کہا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خدا اسماعیل کے بھی احساس میں اسی طرح رچ بس گیا تھا جس طرح حضرت ابراہیم۔ یہی نہیں ہے، ابراہیم کی صحبت کا اثر تھا نا، قربت کا اثر تھا، نزدیکی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکین و کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں تمام منافقتوں، رایہ کاریوں، جھوٹ کو، معاشرے کی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا، معاشرے میں دولت کے غلط استعمال کو، جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، اختیارات کا غلط استعمال، اور یہ جتنے بھی بد کرداری پہ افعال ہیں، شراب پینا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، اس طرح قتل و غارت، اور اپنے حسب نسب پہ تکبر کرنا، تکبر کرنے والا رائی کے دانے کے برابر اس میں تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں تو خاتمہ کرنا پڑے گا، تو ہم تو اس معاشرتی لانتوں میں گر چکے ہوئے ہیں کہ اب ہماری اصلاح ہونا ناممکن ہے، تو لہٰذا آپ پلیز ہمارے سے کوئی معاہدہ نہ کریں۔ تو آپ سرکار نے ان سے کوئی بھی بات ان کی قبول نہیں کی، کیونکہ معاشرے کا امن اسی وقت تک قائم ہونا تھا جب یہ جتنے بھی خواہشات نفس کا لوگ خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں، یہ اخلاقیات کے دائرے میں نہ آئیں، اخلاق کے احکامات کو نہ مانیں۔ اسی طرح یزید نے خواہش تھی کہ تمام سے رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تاکہ یزید کو پرمنٹ مل جائے، جیسے منافقین چاہتے تھے کہ سرکار ان کی باتوں کو انہیں برا بلا نہ کہیں، اس طرح یزید کی خواہش تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی باتوں کی نفی نہ کریں، ان کی نفی نہ کریں ذات کی، کہ یہ اس کی حکومت کو میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تمام معاشرتی برائیاں جو تھیں نا اس میں موجود تھیں، ظلم و زیادتیاں کرنا، طاقت کا اپنے من چاہے شخصیات کو نوازنا، اور جو اس کو حق کی بات کرے اس پہ ظلم کرنا، اب وہ چیزیں برے، اس طرح قومی خزانے کا، بیت المال کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور اس طرح مختلف چیزوں جن کی اسلام کی ممنوعات میں سے تھیں، جیسے شراب نوشی اور دوسری چیزیں ان سے، تو اسی وجہ سے بیٹھنا کی کہ یہ چیزیں پھر معاشرے میں رائج ہو جاتی تھی، اسلام کے مرد مومن کا تصور ختم ہو جاتا تھا، جبکہ وہ چاہ رہا تھا کہ میری بیعت کر لیں تاکہ میں اپنی مان ساختہ، اگرچہ وہ شیطان کا پیروکار تھا مگر وہ اسے امیر المومنین کا بننے کا بھی شوق تھا۔ ایسی منافقت کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی کہ آپ کا کردار اچھا نہ ہو اور آپ امیر المومنین کا ٹائٹل بھی سجائیں، کیونکہ آپ کو خوش فہمی کا شکار ہے، کیونکہ سابقہ جتنے بھی اسلام کے جو بھی اس منصب پہ بیٹھا تھا وہ امیر المومنین کا لقب استعمال کرتا تھا۔ تو اسی طرح ایک نکمہ اسٹوڈنٹ بھی کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھے مارکس سے پاس ہوگا، مگر چونکہ اس کی مینٹیلٹی اس مقام پہ نہیں پہنچتی، کیونکہ اس نے بگوڑا ہونے کی وجہ سے، اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس کے ساتھ وہ اسباب کو محسوس نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے وہ پھر اپنی ذات کو کوستا ہے، وہ استاذہ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ ہر ایک کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کیونکہ اسے اپنی محرومیوں کو کہیں نہ کہیں سے ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بد کردار لوگ جو منافق ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب بھی کردار کی خوبصورتی نہیں ہوتی تو وہ بھی اسی طرح حد پہ تنقید کسی نہ کسی کو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے من چاہی نظریات کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ خود کو صحیح ثابت کر سکیں، جبکہ ان کا کردار اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ متعلقہ جو باتیں ہیں ان کو وہ حقیقی 100% اس کی تصدیق کر سکے، بلکہ وہ تو شیطانی اصاف اوڑھنے کی وجہ سے وہ اس چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں، بلکہ وہ رسمی طور پہ ہی وہ چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں رہ گئی ہے، کیوں ہم عبادت کو رسمی طور پہ ادا کر رہے ہیں، مگر جو احساس اور تڑپ ہے کہ ہم خدا کے قریب تر ہوتے ہوئے خدا کے نظام کو رائج کریں گے وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم، اور یہی چیز ہے جتنے بھی بد اخلاقی کے اوصاف اللہ نے منع کی وہ اس لیے منع کی ہیں کہ آپ شیطان کے پیرو ہو جاؤ گے اور آپ اللہ کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو جاؤ گے، اور جتنے اخلاقی حسن ہیں اگر آپ ان پہ عمل کرو گے، جیسے منافقت نہ کرنا، رایہ کاری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، حرام چیزوں کی طرف رغبت نہ اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں، اور اللہ کا احساس سب سے بڑی چیز ہے، احساس جو ملتا ہے کہ آپ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، جب اللہ کی جو محبت ہے وہ مجھ سے پرے چلے گی اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہی چیز علامہ صاحب نے ذکر کی ہے کہ کہتے ہیں اللہ سے جو کہتے ہیں نا ہم محبت کرتے ہیں، علامہ صاحب نے تصور دیا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں ظاہر بھی لوگ، اللہ سے ہی بندہ محبت کرتا ہے،
اللہ خود عشق کرتا ہے اپنے بندے سے، اس سے جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، انہی کے لیے مقام آتا ہے، انہی کے لیے عشق کا منصب پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو لہٰذا یہی چیز علامہ صاحب ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نقائص علامہ صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ معاشرے میں کردار کی خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور انسان، اب دیکھا جائے تو بد کردار عورت ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے مجازی حوالے سے دیکھا جائے تو شادی ہو جاتی ہے، مگر اس کے ذہن میں پھر بھی یار پالے ہوتے ہیں اس میں، اس کی کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، وہ ایک مجازی خدا ہونے کے باوجود وہ شیطان صفت قیدوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور شیطان صفت یار کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جو معاشرے، جو گھر تباہ کر دے گا، جو گھر ختم کر دے گا، گھر ختم کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جو ہے وہ اگر شیطانی صاف کا لبادہ اوڑھ لے گا تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، خدا کو چھوڑ کے پھر شیطان کی پرستش اور خواہش نفس کی پرستش سے وہ اللہ کی بارگاہ سے رونا درگار ہو جائے گا، اور اسے کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازات نہیں ملیں گے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تم مومنین پہ بڑا کرم کیا کہ ان میں اپنے انبیاء رسول بھیجے جو ان کو پاک صاف کرتے ہیں اور حکمت و دنائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح کی مفہوم ہے، میں غلط نہ بیان کر دوں، ٹوٹا ڈوائنٹ نہ اس کے میری بات، تو یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہی چیز اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ میں یقین اور پختگی نہیں اتنی ہے، اگر آپ میں پختگی نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں۔ اب دیکھا جائے تو موبائل اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں ہینگ ہو رہا ہے، حالانکہ چھوٹا موٹا ہینگ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اس میں چھوٹے 3-4 چیزیں پروسیس کریں ان کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ پرفارمنس خراب ہے، کھانے میں تھوڑا سا نمک خراب ہو جائے ہمارا پارا ہی ہو جاتا ہے، سبزی تھوڑی سی تازہ نہ ہو ہمارا پارا ہی ہو جاتا ہے، کھانے کا ٹیسٹ ہے ہمارا پارا ہی ہو جاتا ہے، ہر چیز میں ہم معیار ڈھونڈتے ہیں، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے میں اسٹیٹس اور لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں، اور یہی نہیں ہے، دل چاہے جتنا مرضی گندا ہو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس اخلاق کتنا اچھا ہے، کسی کے دل میں تقویٰ کتنا زیادہ ہے، ہدی للمتقین، ہدایت و متقین کے لیے، پاکیزہ لوگوں کے لیے، تو کون ہے جو اس کی خاطر شیطان سے بیزارگی کا اظہار کرے، کیونکہ اسی چیز کا تو ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ اس سے کہا تھا کہ تم میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا، اور جو بھٹکیں گے وہ اس کے بندے ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزائیں دیتا ہے۔ اب جہنم میں جتنے لوگ چلیں گے ان کو ان کی کرتوتوں کی سزائیں ملیں گی، اور جن میں تھوڑا سا ایمان ہوگا تو وہ سزا بھگت کے واپس آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کی ہستی مٹائے گا، جنہوں نے حرام کیا ہوگا، جن کی زبان نے جھوٹ بولا ہوگا، جن کے ہاتھوں نے غلط کاریاں کی ہوں گی، چوری کی ہوگی، جس کے پاؤں غلط طرف اٹھے ہوں گے، ان تمام نزاع کو جلایا جائے گا کہ تمہاری یہ جرت کہ مجھے چھوڑ کے معاشرے میں شیطانی پروان چڑھائی، اب اس کا چکھو مزہ، کیونکہ اس سے اجتماعی طور پہ قومیں تباہ ہوئیں، اس سے اجتماعی طور پہ معاشرے کا امن تباہ ہوا، اس سے اجتماعی طور پہ نقصانات آتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی بہت انمول ہے، ہر ایک دفعہ ملنی ہے، مگر جن لوگوں کے زبان و ہاتھ سے لوگوں کی زندگیاں جھیلن ہوئی، ان کی زندگیوں میں تباہیاں آئیں، ان کی زندگیوں سے خوشیاں روٹ گئیں اور وہ خدا سے میوس ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ انہوں نے کتنی بڑی خرابیاں پیدا کر، اور یہی وجہ ہے اگر بعض لوگ ہیں جو مرضی آپ کرو بخش دے گا، تو پہلی امتوں پہ عذاب کیوں نازل ہو گئے، ان امتوں کو تو اسی وقت عذاب نازل ہو جاتے تھے جو جب اس وقت کے انبیاء موجود تھے، اسی وقت قیامت برپا ہو جاتی تھی، یہ تو کہ تباہ کر دی کہ روندہ درگاہ کر دی گئے۔ تو آج اگر کسی کو ٹائم ملا ہوا ہے تو وہ بھی سرکار کی نسبت سے، مگر پھر بھی عذاب آ رہے ہیں، چھوٹے موٹے عذاب آئیں گے اس امت میں بھی، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، مگر کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اگر ان کو پھر عذابوں کے ذریعے کہتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، یہی ڈر کا ابتدا ہے، اگر نہیں آتے تو پھر اپنی تباہیوں کا جس سے سوچ لیا ہے، پھر جیسے اسلام کہتا ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ اب کوئی اس چیز کو لے کے بیٹھ جائے کہ آدھا سچ بولے کہ اسلام تو کہنا جو مرضی کرو، جیسے مولوی ہے جو مرضی کرو، تو حقیقت میں وہ عقل کا اندھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مطلب کی بات سنی، بات کردار ہوتا اپنے مطلب کی باتیں اخذ کرتی ہے، جس طرح ظاہر بین مولوی اپنے مطلب کی باتیں اخذ کرتے ہیں اور جو حقیقتیں ہیں ان سے پرے چلے جاتے ہیں، اسی طرح برے لوگ بھی اپنی مطلب کی چیزیں اخذ کرتے ہیں، مگر یہ تو ان بروں کا حوال ہے نا، مگر جو اچھے ہیں نا ان کو معاشرہ برا بنانا بھی چاہے یا ان کو لوگوں کو تبدیل کرنا بھی چاہے، اچھے تبدیل نہیں ہوتے، کیونکہ
وہ اس لیے تبدیل ہوتے ہیں، ان کے کردار میں سچائی اس قدر رچ بس جاتی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتے، ان کو تبدیل کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، تو لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو پھر لوگ مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. نوز اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا. اسی طرح کسی نے کرامات دیکھی، معجزات دیکھے، تو انہوں نے نوز اللہ اس کو جادو سے تشبیہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ماورا چیزیں تھیں. اسی طرح صوفیہ نام نہیں بھٹکتے، ان کو لوگ بھٹکانا چاہیں تو، بلکہ وہ تو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. تو جبکہ برے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی مطلب تلاش کر رہے ہیں، قرآن میں غلط مقصد تلاش کر رہے ہیں. جیسے میں نے بھی کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ جس میں یعنی جو مرضی کرے. اب کوئی اس چیز کو لے کے بیٹھ جائے، اسلام تو کہنا ہے جو مرضی کرو. جیسے نماز کے کریمات جب اگر تم ناپاک ہو یا نشے کی حالت میں ہو، تو اب کوئی کہتے ہیں جی نماز کی طرف تو اسلام نے خود کیا نہ جاؤ. اب یہ عادت سچ ہے نا، جب یہ حقیقت کلی طور پہ کیا ہے وہ دیکھنے والی ہے. تو لہٰذا اسی طرح ہر ایک نے اپنا نظریہ آدھے سچ سے قائم کیا ہوا ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہے. اور حقائق پہ جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر، تیرا زیاد ہو نہیں سکتا حریف سنگ، یہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں. تو لہٰذا مرد مومن ذاتی مفروضوں، جاہل سازیوں میں اور جتنے بھی خود ساختہ نظریات ہیں وہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو آئین اسلام کے مطابق اللہ کے احکامات کو ہی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور انہیں کی طرف مرکزیت قائم، اسی سے مرکزیت قائم ہوتی ہے. اور جو عقل کے آندھے لوگ ہیں وہ خواہش نفس کا شکار بھی ہوتے ہیں، اپنے من چاہے نظریات بھی بناتے ہیں، دوسرے کے من چاہوں نظریات میں بھی پھنستے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی ان کی زمینیں تباہ ہوتی ہیں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. اور یوں ایک یہی وجہ ہے کہ مثالی معاشرہ تباہ نہیں ہوتا.